پھر نفع نقصان کو اللہ تعالیٰ سے امید ماننا، یہ تو ہماری پچھلی 2-3 حدیثوں میں تفصیل سے بات گزر چکی ہے، اور اس میں جیسا پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، آج بھی اس بات کو میں صاف کروں گا کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس دوا لیتے ہیں تو یہ اس میں شامل نہیں ہے، کسی اور دنیا کے اندر آپ بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو یہ بھی نفع نقصان کی امید باندھنے میں شامل نہیں ہے۔ یہ ہمارے بعض صوفیاء کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو بہت آگے پہنچا دیا ہے، جہاں تک عام انسان کے بس میں یہ توحید نہیں رہتی۔ مثلا ایک صوفی کے مکاشفے میں واقعہ تو نہیں، مکاشفہ ہے کہ کوئی بزرگ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو آج؟ انہوں نے کہا کہ بس ایک ہی چیز لایا ہوں، کبھی کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم دودھ والی بات بھول گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دودھ والی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم نے یہ کہا تھا کہ میں نے دودھ پی لیا، اس کی وجہ سے میری پیٹ میں درد، حالانکہ ہر چیز تو اللہ کے چاہنے سے کہنے۔ یہ اگرچہ جذبات کے لیے اور تربیت کے لیے تو یہ بات اچھی ہو سکتی ہے، لیکن جو حدود شرک و توحید کی ہیں اس میں اس بات کا کوئی دخل نہیں، اس میں غلو ہے۔ یہ تو کوئی آدمی بھی اپنی زبان کو اتنی پاک نہیں کر سکتا کہے کہ مجھے گرمی میں چلا تو مجھے لو لگ گئی اور میں نے کھانا کھا لیا تو میرے پیٹ میں درد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی نفع نقصان کے اندر۔ لیکن جو آدمی یہ سمجھے کہ یہ نفع نقصان اللہ کی سے علاوہ بھی پہنچا سکتا ہے، اللہ سے ماورا پہنچا سکتا ہے، اللہ کے اختیارات میں شریک ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر شرک پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح خوف کا معاملہ ہے، ایک انسان کا فطری خوف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ان کا سانپ بن گیا تو وہ ڈر کے پیچھے بھاگے، پیغمبر تھے، نبی تھے، اللہ کے محبوب پسندیدہ بندے تھے، ان کا بڑا اونچا مقام تھا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تم کو اپنے ذات کے لیے چن لیا، تربیت دی، لیکن بارہ وہ انسان تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سانپ جو ہے لکڑی اچانک سانپ بن گئی، فطری خوف سے ان پر طاری ہوا، پیچھے ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، مت ڈرو، آگے آؤ، اس کو ہاتھ میں لے لو، اور دور ہو گئے اللہ تعالیٰ کی تسلی۔ اس میں غلو کی تو نہیں ہے، لیکن یہ بات بہرحال ظاہر ہے کہ نفع نقصان جو ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، یہ بھی عبادت کے اندر ہے۔ شرک جو ہے وہ ذات کے اندر تو مسلمان امت کے اندر شاذ و نادر پایا جاتا، بلکہ پایا ہی نہیں جاتا تقریباً، لیکن صفات میں شرک اور بندگی میں شرک، عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص مخصوص ہونی چاہیے، پرستش جو ہو وہ اللہ کے لیے، سجدہ اس کے آگے ہو، نظر آدمی اس کے نام پر مانے، منتیں اس کے آگے مانے، اسی کے آگے سر جھکائے، اسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو۔ اپنی محبت کے اظہار کے لیے انسان جو طریقے بھی جانتا ہے وہ اللہ کے لیے مخصوص۔ اس کے بعد پھر یہ کہ وہ محبت کا اور شیفتگی کا، وفاداری کا مرکز اسی کو رکھ، اختیار سارا اس کے پاس ہے، اختیار اس حد تک اس کے پاس ہے کہ بعض صحابہ نے کبھی کہا کہ ماشاءاللہ و ماشاء محمد، تو اللہ چاہے جو محمد چاہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع کیا، آدمی کا یہ بات مت کہو، جو اللہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھی تمثیل، ایک بڑا واقعہ بیان کیا ہے، تو جو ہمارے اس دور پر بڑا فٹ آتا ہے کہ دو آدمی تھے، ایک آدمی کا ایک بڑا عمدہ باغ تھا، بڑا ترتب اور بڑا زرخیز، اور اس کے اندر بے انتہا کھیتی لگی ہوئی تھی، باغ لگا ہوا، اتنا زرخیز باغ تھا کہ کھیت درختوں کے بیچ میں بھی پودے لگے تھے، جیسے دو درختوں کے بیچ میں آدمی چیز اور لگا دیتا ہے، یعنی صرف فصل ہی نہیں تھی بلکہ اس کا ضمنی فصل بھی تھی، بائی پروڈکٹ بھی وہاں پر موجود، اور اس کے اندر پانی کی نہریں بھی بہ رہی تھیں، یعنی اس کے فصل کے باقی رہنے کے بھی سارے انتظامات اس باغ کے اندر موجود تھے۔ اس کا ایک ساتھی بھی تھا، یہ آدمی نے اس سے کہا کہ یہ تو میرا اپنے زور بازو کا نتیجہ ہے، یہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے، اپنی سائنس سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنے علم سے یہ میں نے خود کیا ہے، اور یہ کبھی اب ختم نہیں ہوگا، اس کا کبھی زوال نہیں آئے گا، یہ تو اب رہے گا آخر تک۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر تو یہ کہتا کہ ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ، تو نے شرک کیا، تو یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ نے چاہا وہی ملا، اور کسی کے پاس کوئی قوت اللہ کے علاوہ نہیں۔